بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان آج ترقی کی جس تیز رفتار دوڑ میں شامل ہے اس میں سہولتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں مگر زندگی کی بنیادیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر نئی ایجاد بظاہر آسانی لاتی ہے مگر پس پردہ ماحول، فضا اور زمین کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے۔ وہ فضا جسے اللہ نے انسان، جانوروں اور پرندوں کے لیے رحمت اور زندگی کا ذریعہ بنایا تھا، آج اسی فضا کو انسان نے اپنی غفلت اور غلطیوں سے زہر آلودہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو خاموش قاتل پھیلا ہوا ہے اسے اکثر لوگ دھند سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ وہ زہریلی اسموگ ہے جو انسان کے پھیپھڑوں، آنکھوں، دل اور زندگی تک پر حملہ کرتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس آفت کی نشاندہی 1200 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس انداز میں فرما دی تھی کہ جیسے وہ اسی دور کی فضا میں سانس لے رہے ہوں۔ ناظرین، یقیناً اہل بیت علیہ السلام ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے دنیا میں ہر طرح کا علم پہنچا۔ آج کی سائنس جس اسموگ پر تحقیق کر رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے ہی فرما دی تھی۔ تو چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کی جانب جو کہ اسموگ کے متعلق تھی۔ ناظرین، جب ہم کتب و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد مفضل بن عمر کو ہوا کی حقیقت اور اس کے نظام سے آگاہ کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہوا اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہی ہوا آواز پہنچاتی ہے، موسم بدلتی ہے، بادلوں کو حرکت دیتی ہے، کشتیوں کو چلاتی ہے، پھلوں کو پکانے کا ذریعہ بنتی ہے، پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے، آگ کو بھڑکاتی ہے اور نمی کو خشک کرتی ہے۔ اگر یہ چلتے رہنے والی ہوا رک جائے تو زمین کی ہر سرسبز چیز مر جائے، جانور ختم ہو جائیں اور زندگی کا پورا نظام تباہ ہو کر رہ جائے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد امام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان ایک وقت ایسا بھی لائے گا کہ وہ خود اپنی زندگی کے سبب یعنی ہوا کو ہی خراب کر دے گا اور پھر اسی آلودگی میں دم گھٹتے ہوئے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے ارد گرد جو منظر دیکھ رہے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسی فرمان کی سچی تصویر ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اسموگ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں اسموگ اس وقت ایک باقاعدہ آفت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ 2025 کی رپورٹس کے مطابق لاہور مسلسل دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں نمبر 1 پر جا رہا ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس اکثر 350 سے 450 کے درمیان ریکارڈ کیا جاتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ فیصل آباد، گجرانوالہ اور شیخو پورہ بھی شدید آلودگی کی لپیٹ میں ہیں، جہاں فضا میں دھواں، صنعتی فضلہ، گاڑیوں کا کاربن اور جلے ہوئے فضلے کے ذرات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کھلی فضا میں سانس لینا تکلیف دہ ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال محض ایک موسمی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین ماحولیاتی بحران ہے جو ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر انسان نے اپنی روش نہ بدلی تو آنے والی نسلوں کے لیے صحت مند سانس لینا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، اسموگ کا مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں۔ تاریخ میں کئی بڑے ممالک ایسے حادثات سے گزر چکے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ناظرین، لندن میں 1952 میں آنے والا عظیم اسموگ اس کی بڑی مثال ہے۔ شدید سرد موسم میں گھروں
اور فیکٹریوں میں کوئلے کے بے دریغ استعمال نے زہریلی دھند کو جنم دیا اور پورا شہر 5 دن تک ایک ایسی اسموگ میں ڈوبا رہا جس نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی۔ حد نگاہ اتنی کم ہو گئی کہ سڑکیں اور ریلوے مکمل بند ہو گئے، اور اس کے بعد برطانیہ کو مجبوراً 1956 میں کلین ایئر ایکٹ نافذ کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی 1948 میں فیکٹریوں کے دھوئیں اور فضلے نے فضا کو اتنا زہریلا بنا دیا کہ شہر کئی دنوں تک اسموگ میں ڈوبے رہے اور درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد امریکہ نے بھی 1963 میں کلین ایئر ایکٹ نافذ کیا۔ ناظرین، آج انسان نے زمین، فضا اور ماحول کو اپنی خواہشات کی تکمیل میں اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ اب فضا خود انسان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ صرف سائنسی حقیقت نہیں بلکہ وہی بات ہے جس کی خبر اہل بیت علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس زمین کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں، درخت لگائیں، فضلہ جلانے کے عمل کو روکیں، دھوئیں کے ذرائع کم کریں اور ماحول کو اس کی اصل حالت میں واپس لانے کے لیے عملی قدم اٹھائیں۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پر اسی طرح کی تاریخی، سائنسی اور اسلامی حقیقتوں پر مبنی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ ہماری گزشتہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جن میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور آج کی دنیا کے مسائل کے درمیان گہرا تعلق واضح کیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔